نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین، انسان جب دنیا کے اندر رہتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب انسان کی ایک دوسرے کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے تو شیطان ان دونوں کے دلوں کے اندر نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ایک دوسرے کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو پیار محبت بھی بڑی عروج کی ہوتی ہے، تو ایک دوسرا اپنے منہ کا لقمہ وہ دوسرے کو دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور دوسرا اپنے منہ کا لقمہ دوسرے بھائی کو دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جب آپس میں نفرت پیدا ہوتی ہے تو ایک دوسرا وہ آپس میں بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ محترم سامعین، اس بارے میں میں آپ کو وظیفہ اور عمل بتاؤں گا، اور اس وظیفہ اور عمل بتانے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور چھوٹا سا کمنٹ بھی ضرور کر دیں۔ محترم سامعین، کہ اگر آپس میں محبت پیدا ہوگی، جس طرح مہاجرین اور انصار کی آپس میں محبت پیدا تھی، آج تک علماء اور عوام الناس مثالیں دیتی ہیں۔ تو محترم سامعین، اگر ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا ہوگی تو ہمارے بھی معاشرے کے جو لوگ ہیں وہ ہماری مثالیں دیں گے، اور جس وجہ سے جو نفرت ہوتی ہے اس کے بارے میں ایک آپ کو مثال بھی دیتا ہوں۔ محترم سامعین، اگر آپ نے کسی رشتہ دار یا کسی دوست کی دعوت کی اور رشتہ داروں کی دوسروں کی نہیں دعوت کی تو دوسرے رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ نے شادی کی، کچھ رشتہ داروں کو بلایا اور کچھ کو نہیں بلایا، جن کو نہیں بلایا وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی رسول کی شادی ہوتی ہے، لیکن اس نے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور نہ حضور کو شادی کی دعوت دی، اور شادی کرنے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ صحابی جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، فرمایا کہ آپ شادی کر کے آئے ہیں؟ وہ صحابی کہنے لگے، جی حضور، میری نئی شادی ہوئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے مجھے دعوت نہیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ نے کسی بیوہ عورت سے کی ہے یا کنواری لڑکی سے کی ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگا کہ میں حضور بیوہ عورت سے شادی کی ہے، اس لیے کہ میری جو بہنیں ہیں وہ چھوٹی ہیں، اگر میں کنواری لڑکی سے شادی کرتا تو میری بہنوں کی دیکھ بھال یا ان کی وہ حفاظت کوئی بھی نہ، وہ لڑکی ان کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جاتی، اور یہ ان کی دیکھ بھال بھی کرے گی اور ان کی تربیت بھی کرے گی میری بہنوں کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، اور حضور نے فرمایا کہ اچھا کیا تو نے شادی کر لی۔ محترم سامعین، اس مثال کے دینے کا مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ آپ نے مجھے شادی کی دعوت نہیں دی اور شادی پر مجھے آپ نے بلایا نہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے روحانی باپ ہے۔ محترم سامعین، اگر
کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار آپ سے ناراض ہو جاتا ہے تو ان کے لیے یہ جو میں عمل اور وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ بڑا مجرب عمل ہے۔ آپ نے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یا ودود یا سبوحن 600 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھ کر جو رشتہ دار یا آپ کا کوئی بھی دوست ناراض ہے آپ اس کی طرف پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ جس طرح انسان کو کرنٹ لگتا ہے تو انسان کے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بجلی سے بچایا ہے اور میں نے فلاں گناہ سے توبہ کرتا ہوں، فلاں سے توبہ کرتا ہوں، انسان اس وقت توبہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ پھونک مریں گے تو وہ کرنٹ اس بجلی کے کرنٹ کی طرح اس کو جھٹکا لگے گا اور وہ یہی کہے گا کہ فلاں دوست مجھ سے ناراض ہے، میں اس سے ابھی بات کر لیتا ہوں اور صبح جا کر اس سے معافی مانگوں گا اور اس کو راضی کروں گا۔ محترم سامعین، آپ نے اس عمل کو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 21 دن تک اور 600 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یہ اتنا لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے۔ یا ودود یا سبوحن، آپ کا دوست ناراض ہے یا آپ کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے فوراً وہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور نفرتوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب